رسول اللہ کی، سبحان اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، اللہ ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، بے شک سبحان اللہ، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول سبحان اللہ۔ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں جتنے ادیان و مذاہب ہے سب کا اصل مقصد یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک یعنی معبود حقیقی تک پہنچ جائے۔ یہی مقصد لے کر راجاؤں نے راج اور بادشاہوں نے شاہی تخت و تاج کو لات مار کر جنگل اور بیابانوں کو اختیار کر لیا اور دیدار الہی کی حسرت میں پروانہ وار پھرتے رہے۔ شاعر کہتا ہے جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے، یعنی اے پاک پروردگار عالم تو میرا خالق و مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، پروردگار میں ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہوں، پروردگار تجھے اختیار ہے، تجھے طاقت ہے کہ تو چاہے مجھے جنت میں بھیج دے یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، لیکن اے پروردگار میری تمناؤں کا مرکز اور میری حسرتوں کا کعبہ مقصود تو صرف اس قدر ہے کہ تو مجھے اپنے دیدار پرانوار کا ایک جلوہ دکھا۔ سبحان اللہ، بہت خوب حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، رب تبارک و تعالی خدائے قدیر و بصیر اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہو، انسان کی زندگی کامیاب کیسے بن جائے۔ حضرات محترم، کامیاب ہونا ہر انسان چاہتا ہے، ہر شخص کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائے، ہم کامران ہو جائے، ہماری زندگی سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ حضرات محترم، چنانچہ رب تبارک و تعالی اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تجھے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اگر دنیا کو کامیاب بنانا ہے، آخرت کو کامیاب بنانا ہے، تو اس بات پر تجھے عمل کرنا ہوگا۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تجھے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر کامیابی کی منزل کو طے کرنا ہے، اگر مجھے خوش کرنا ہے تو تجھے اس باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی کامیابی کے تعلق سے فرما رہا ہے، رب تبارک و تعالی کے ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم ہمیں درس دے رہا ہے، قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ فلاح یعنی کامیابی، خدا تک پہنچنے کے لیے کیا ذریعہ ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ ہے۔ حضرات محترم، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تجھے خدا تک پہنچنا ہے، خدا کی رضا حاصل کرنا ہے، تجھے ان 4 منزلوں کو طے کرنا ضروری اور لازم ہے۔ 4 منزل میں کون سی منزل ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پہلی منزل ایمان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ دوسری منزل تقوی کی ہے، اتقوا اللہ خوف خدا کی ہے، یعنی اللہ سے ڈرو۔ تیسری منزل وسیلہ کی ہے، چوتھی منزل جہاد کی ہے۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ حضرات محترم، آئیے میں ان 4 باتوں میں سے
مختصر میں چاروں باتوں کی تشریح آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ حضرات محترم، پہلا لفظ کون سا ہے؟ پہلا لفظ یہ ایمان کا لفظ ہے۔ لفظ ایمان ہم روزانہ بولتے رہتے ہیں مگر اس کے معانی اور مفاہیم پر غور نہیں کرتے، اس کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضرات محترم، یہی ایمان تو شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کی اصل جان ہے۔ یہی ایمان تو رب کی رضا حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہی ایمان تو دین مصطفی کی عظیم الشان عمارت کا سنگ بنیاد ہے۔ یہی ایمان تو قبولیت اعمال کا دار و مدار ہے۔ یہی ایمان تو اخروی زندگی کا قیمتی سامان ہے۔ یہی ایمان تو دائمی عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے، دائمی عذاب سے بچانے کا ضامن ہے۔ یہی ایمان تو مومن کی کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ یہی ایمان تو مومن کا حاصل زندگی ہے، اور یہی ایمان تو کامیابی کی کنجی۔ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے ایمان لے آیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے ایمان لے آیا۔ حضرات محترم، یہ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے مان لینا، تسلیم کر لینا، دل و جان سے اس کو مان لینا۔ حضرات محترم، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، آپ قرآن شریف کو پڑھیں گے تو پہلے پارہ سے لے کر کے اخیر پارہ تک آپ کو ہر جگہ، ہر پارے میں کئی آیتیں آپ کو اس طرح مل جائے گی جس کا مفہوم ایمان ہوتا ہے، یعنی آمنو کا لفظ آپ کو کئی جگہ مل جائے گا۔ حضرات محترم، یہ لفظ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مان لینا، تسلیم کر لینا۔ حضرات محترم، کسی کو جان لینا، پہچان لینا یہ اور بات ہے، اور دل سے مان لینا اور بات ہے۔ حضرات محترم، جب کسی کو ماننے والا مان لیتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو متزلزل نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی۔ چکور چاند کو مان گیا، دنیا کی کوئی طاقت چکور کو چاند سے جدا نہیں کر سکتی۔ بلبل پھول کو مان گیا، بلبل پھول کو مان گیا، دنیا کی کوئی طاقت بلبل کو پھول سے الگ نہیں کر سکتی۔ پروانے شمع کو مان گیا، دنیا کی کوئی طاقت پروانے کو شمع سے جدا نہیں کر سکتی۔ حضرات محترم، یہی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو مان لیتا ہے، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت متغیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے متزلزل نہیں کر سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہزاروں طوفان آئیں، لاکھوں آندھیاں چلے، زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، لیکن آپ یاد رکھیں جس کا ایمان رسول اللہ پر ہو، جس نے رسول اللہ کو جان سے تسلیم کر لیا ہو، جس نے اللہ کو مان لیا ہو، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ حضرات محترم، آپ نے صحابہ کرام کے واقعات نہیں سنے ہوں گے کہ صحابہ کرام کے جسموں پر کوڑے برسائے جاتے تھے، ان کے جسموں کو آگ پر لٹائے جاتے تھے، انگاروں پر لٹائے جاتے تھے، چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھواں پہنچایا جاتا تھا۔ ظالم کفار و مشرکین نے صحابہ کرام کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی، بے شمار اذیتوں کا سامنا کر کے صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، اپنے ایمان کو بچایا۔ ان کو اپنے وطن سے جدا کیے گئے، اپنے وطن سے دور کیے گئے، بچوں اور بیویوں سے جدا کیے گئے، یعنی تمام تر کوششیں ان کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے ایمان و عمل کو برباد کرنے کی کوششیں کی۔ لیکن حضرات محترم، وہ مسلمان آج کل کے مسلمان کے جیسے نہیں تھے، وہ مسلمان آج کل کے کلمہ پڑھنے والوں کی طرح نہ تھے، بلکہ آج کے کلمہ پڑھنے والے کا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر تکلیفیں ہو جائے، تھوڑی سی پریشانیاں ہو جائے تو ہم ایمان سے مکر جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے سے پھر جاتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، صحابہ کرام کے ایمان استقامت ایمان ملاحظہ کیجئے، صحابہ کرام پر پتھر برسائے جاتے، تیریں برسائی جاتی، لیکن صحابہ کرام احد احد کے نعرے لگاتے رہے، احد احد کہتے رہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام نے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈالے رہے اور زبان حال سے کہتے رہے، میں مصطفیٰ کی جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، اور چھٹ جائے دولت کونین تو کیا غم، نہ چھوٹے مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ چھوٹ جائے دولت کونین تو کیا غم، نہ چھوٹے مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ حضرات محترم، اب آئیے میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔
سب کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ امیہ بن خلف کے غلام تھے. جب ناپاک ابن خلف رسول پاک کا سخت دشمن تھا, آپ کے خون کا پیاسا تھا, آپ کا جانی دشمن تھا. جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال اسلام قبول کر چکا ہے, بلال مسلمان ہو چکا ہے, بلال دامن اسلام میں آ چکا ہے حضرات محترم, تو آج کل آ چکا ہے, تو ان پر سختیاں کرنے لگا, انہیں اور زیادہ اذیتیں دینے لگا, انہیں اور زیادہ ستانے لگا. حضرات محترم اس طرح ستایا جاتا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی چلچلاتی دھوپ میں بٹھا کر ایذا پہنچاتا, لکڑیوں سے پیٹتا. حضرات محترم جب اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرتا, حضرت بلال کی گردن پر رسی ڈال کر مکہ کے شریر بچوں کو دے دیتا. مکہ کے شریر بچے حضرت بلال کو پہاڑیوں پر لیے پھرتے, حضرت بلال کے گردن پر رسی کا نشان نمایاں ہو جاتا. ان سب تکالیف کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کے نعرے لگاتے رہے اور زبانِ غال سے کہتے رہے, یا رسول اللہ, سلک پر تیغ رہے, سینے پر جلاد رہے, لب پہ تیرا نام رہے, دل میں تیری یاد رہے. حضرات محترم یہ تھے ہمارے اسلاف کے طریقے, اسلاف کے ایمانی جذبے تھے. حضرات محترم کہ جان جائے تو جائے مگر ایمان نہ جائے. لیکن آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے, آج کے مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے, ایک کرسی کے لیے, حکومت کی کرسی کے لیے قرآن کی آیت الکرسی کو بیچ ڈالتے ہیں, حکومت کو خوش کرنے کے لیے مرگھٹوں پر پھول چراتے پھرتے ہیں. حضرات محترم کہنے کو تو یہ قوم لیڈر ہے, ابھی الیکشن کا زمانہ ہے, آپ دیکھیں گے مسلمان ہو کر غیر مسلموں کے پاس جائیں گے. جانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن غیر مسلموں کے پاس جا کر ان کے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے, ان کے بتوں پر پھول چڑھائیں گے. حضرات محترم یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے, یہ اہل مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. حضرات محترم تو آج کے لیڈر, آج کے جو حکمران ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر چکے ہیں. حضرات محترم یعنی نہ انہیں خوف خدا ہے نہ نبی کی شرم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, دل لغ میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات محترم اب میں مختصر میں بیان کرتا چلوں. جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی یعنی اے یا ایھا الذین آمنوا, آیت کا جو دوسرا جز ہے اتقوا اللہ, اس پر میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں. حضرات محترم رب تبارک و تعالی ایمان کے بعد فرما رہا ہے اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو. حضرات محترم جب آپ مطالعہ کریں گے, جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ پر یہ بات اچھی طرح آیا ہو جائے گی کہ ہر نیکی کا سر چشمہ اللہ سے ڈرنا ہے, ہر نیکی کا سر چشمہ اللہ سے ڈرنا ہے, اور ہر برائی کا سر چشمہ اللہ سے نہ ڈرنا ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے, جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے, وہ ہر جگہ گناہوں سے بچتا ہے, دن کی طرح رات کے اندھیرے میں بھی گناہوں سے اجتناب کرتا ہے, گناہوں سے دور رہتا ہے. لیکن جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا, جن کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے, وہ کسی بھی جگہ ہو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. حضرات محترم جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں شریعت اسلامیہ کو مد نظر رکھتا ہے, اسلامی احکامات پر عمل کرتا ہے. حضرات محترم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رب کا قرآن کہہ رہا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یعنی وہ شخص جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشوں سے روک لیا, تو یاد رکھے قرآن کہہ رہا ہے اس کے لیے جنت ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. لیکن جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا, جن کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے, وہ چاہے جس جگہ ہو, تنہا ہو یا مجمع عام میں ہو, رات میں ہو یا دن میں ہو, ہر جگہ وہ گناہ کرتا ہے, ہر حال میں وہ گناہ کرتا رہتا ہے. حضرات محترم میں آپ کو بتاتا چلوں, آج لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن احساس تک نہیں ہوتا, گناہ کرتے ہیں پتہ تک نہیں چلتا, یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ گناہ والا کام ہے یا نہیں ہے. حضرات محترم میں جو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں, یہ حدیث پاک سن کر آپ اندازہ لگائے کہ ہمارے دل کی حالت کیسی ہے, ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہے. ہمارا دل سفید ہے یا سیاہ ہو چکا ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں جب کوئی انسان
انسان گناہ کرتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، کالا دھبا نمایاں ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ انسان جیسے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے، جیسے جیسے وہ برائی کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، ویسے ویسے وہ دھبا دل میں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ وقت پر توبہ نہیں کرتا، وقت پر وہ رجوع نہیں کرتا تو اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا، ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں خبر تک نہیں لگتی، ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی حضور سچی توبہ کرتا ہے، خوف خدا سے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے سیاہ دل کا دھبا بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ سیاہ دھبا بھی مٹ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آج ہم برائیاں کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ حضرات محترم، آئیے میں تقوی کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کر دوں۔ اتقوا اللہ، تقوی کے معنی بزرگان دین دو معنی بیان کرتے ہیں، بزرگان دین دو معنی بیان کرتے تقوی کے، ایک معنی کرنا، ایک معنی رکنا، ایک معنی کرنا، ایک معنی رکنا۔ اگر تقوی کا معنی کرنا لیا جائے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ حضرات محترم، اگر تقوی کا معنی کرنا لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کیا جائے، یعنی نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھا جائے، روزے کا حکم دیا، روزہ رکھا جائے، زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دیا جائے، حج کا حکم دیا، حج کیا جائے، غریبوں پر صدقہ کیا جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، نیکی والا کام کیا جائے، غریبوں مسکینوں کی مدد کی جائے، مسکینوں کی مدد کی جائے۔ اگر دوسرے معنی لیں گے، بچنا معنی لیں گے، تقوی کا معنی اگر بچنا لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا، اس سے مراد یہ ہوگا حضرات محترم کہ اس چیز سے بچا جائے جس کو اللہ اس کے رسول نے جس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے، یعنی حرام سے بچا جائے، ناجائز سے بچا جائے، مکروہ تحریمی چیزوں سے بچا جائے، دوسرے زبان میں اگر کہہ لے تو زنا سے بچا جائے، دوسرے زبان میں کہہ لے تو جھوٹ سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، چغلی سے بچا جائے، زناکاری سے بچا جائے، حرام کمائی سے بچا جائے، حرام کھانے سے بچا جائے، حضرات محترم نماز چھوڑنے سے بچا جائے، روزہ چھوڑنے سے بچا جائے، زکوٰۃ چھوڑنے سے بچا جائے، حج نہ کرنے سے بچا جائے، یعنی حج کیا جائے، حج چھوڑا نہ جائے، زکوٰۃ دیا جائے، زکوٰۃ چھوڑا نہ جائے، روزہ رکھا جائے، روزہ چھوڑا نہ جائے، نماز پڑھا جائے، نماز چھوڑا نہ جائے۔ حضرات محترم، تو یہ تقوی کا معنی ہے کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو رب تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کام سے رک جائیں جس کام سے رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے رکنے کا حکم دیا ہے، اسی کا نام تقوی۔ اور جب آپ تقوی اختیار کر لیں گے تو رب کہہ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو تقوی اختیار کر لے مومن وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ جو تقوی اختیار کر لے وہ اس کے لیے قرآن بشارت دے رہا ہے، کس کے لیے؟ مومن اگر وہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ متقی مومن کے لیے دنیا و آخرت میں بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری۔ حضرات محترم، تو آپ تقوی اختیار کریں۔ اب میں بات آگے چل رہی ہے تو بتا دوں، آج ہمارے معاشرے میں